السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات ذی وقار سامعین و سامعات، عظمت صحابہ، شان اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عنوان کے ساتھ آج آپ اس مجلس کے مہمان ہیں۔ دنیا میں اگر انسان اچھا ہے اور اچھائی کا طلبگار بھی ہے، محب بھی ہے اور داعی بھی ہے، اچھا کردار بنا کر کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، ساری دنیا اس کردار کو برا کہتی رہے تو کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ معاملہ اور فیصلہ اس کی عدالت میں ہے، جس نے کبھی بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، جو حق ہے وہی حق ہے۔ اور اگر انسان اپنے اقوال میں، گفتار میں، کردار میں، رویوں میں جھول رکھ کے، جھوٹ بول کے، ظلم اور تشدد کے ساتھ غلط راہوں کو اپنا کے مخالفت کر کے گیا اور دنیا اس کے قصیدے پڑھتی رہے، تاریخ اس کے حق میں اوراق پہ اوراق دیتی رہے، تو لوگوں کا اس انسان کا تزکیہ یا اس کردار کی صفائی یا تعریفیں اس کے کام نہیں آنے والی، کیونکہ معاملہ رب کی عدالت میں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کا یہ وہ نام ہے، اور اس نام کا ایسا کام ہے کہ نہ نام کے مقابل کوئی نام آیا اور نہ کام کے مقابل کوئی کام آ سکا۔ صفحہ ہستی پہ یہ نام اور یہ کام محمد الرسول اللہ کہلایا، جنہوں نے آپ کے اس نام کو دیکھا اور کام کو دیکھا۔ یہ لوگ دو طرح کے تھے، بلکہ تین کہیے، اور تینوں کا تذکرہ اللہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ پہلے وہ لوگ، اسپیکر کو کون چلا رہا ہے؟
پہلے ٹھیک تھا میرے خیال میں، آواز کو کچھ چھیڑا گیا. نہیں پکھے کا نہیں مسئلہ، صرف مائک نہ آواز بیٹھ رہی. حضرات، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھنے والے 3 طرح کے لوگ تھے. ایک وہ کہ جن کو نام سے بھی جلن تھی اور کام سے بھی جلن تھی، لیکن انہوں نے کھل کے سامنے آ کر کے مخالفت کی، انکار کیا، بات نہیں مانی اور کافر کہلائے. وہ اہل کتاب کی شکل میں، مشرکین مکہ کی شکل میں یا کسی بھی رنگ روپ میں تھے، لیکن کھل کے سامنے آئے کہ ہمیں آپ سے اتفاق نہیں ہے. دوسری قسم ان لوگوں کی تھی جنہوں نے کھل کر کے ساتھ دیا، کلمہ پڑھا اور آپ کے نام کو بھی سراہا، کام کو بھی اپنایا. یہ لوگ مسلمان تھے، اولی مومنین تھے، اور ان کو اللہ کی طرف سے جو شرف ملا اسے شرف صحبت کہتے ہیں، اصحاب الرسول ہیں. تیسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے نام کو بظاہر سلام کیا، کلمہ بھی پڑھا، اور ٹھیک ہے بس یہاں رہنا. کلمہ پڑھنے کے بعد ان لوگوں نے ساتھ کھڑے ہونے کو بھی مصلحت کے تحت ضروری سمجھا. آپ قیام کر رہے ہیں تو یہ ساتھ کھڑے ہیں، مسجد نبوی میں بھی آئے، آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی ہیں، اور رکوع اور سجود میں، تشہد میں، دیگر عبادات میں بظاہر ساتھ تھے، لیکن ان کا دل آپ کے ساتھ نہیں دھڑکتا تھا. منافق کہلائے. وقت گزرتا چلا گیا، دنیا کفر نے بھی اور دنیا اتباع نے بھی اپنے اپنے رنگ دکھائے. اس کے ساتھ دنیا نفاق بھی میدان میں اتری اور اس نے اپنے رنگ دکھائے. حضرات، تینوں کردار ہیں. آئیے، اللہ نے اپنی کتاب کو جب شروع کیا ہے الف لام میم کہہ کے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لوگوں جس طریقے سے سٹیکر لگا ہوا ہو، اوپر کوڈ ورڈ لگے ہوئے ہوں، پاس ورڈ لگا ہوا ہو، سیل بند ہو، پیک ہو، ڈبہ پیک، تو بڑے فخر سے بات کہی جاتی ہے کہ جناب کمپنی کی سیل کے ساتھ آپ کو یہ چیز مل رہی ہے. 2 نمبری نہیں ہے. اللہ رب العزت نے وہی اپنی وحی کو پہلا پاس ورڈ لگا کے حروف مقطعات کا، الف لام میم کا کہہ کر کے یہ بولا تھا، ذالک الکتاب. لوگوں، دنیا میں نے کلام کو اتارا، یہ جلد کی شکل میں تمہارے سامنے میرے کلام کا مجموعہ بن کے کتاب بنی، یا اس کے اوپر عمل کر کے، تفسیر کر کے، توضیح کر کے، تشریح کر کے میرے محبوب کی زندگی کی کتاب بنی. لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے، وہ الفاظ کی کتاب ہے یا اس کی تفصیل کی کتاب ہے. ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے. حالانکہ دوسری جگہ جب اللہ نے قرآن مجید کو اتارنے کا ذکر کیا تو ھدی للناس بولا تھا. شہر رمضان الذی
انزل فیہ القرآن، جب وہاں تذکرہ آیا کہا ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ یہ جس میں انسانیت ہوگی اس کی رہنمائی کرے گا اور اسے رستے کے بینات من الہدی، دنیا میں روڈ وہ اچھا ہوتا ہے، سڑک وہ اچھی ہوتی ہے جس میں جگہ جگہ مختلف کاشن، اشارے، ایرو لگے ہوں، یہاں موڑ ہے، یہاں رفتار آہستہ کر لیجئے، آگے آبادی ہے، یہاں پل ہے، یہاں یک طرفہ ٹریفک ہے، ڈرائیور کے لیے چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ کہا جس میں انسانیت یہ گائیڈ بن کے، رہبر بن کے رہنمائی کرے گا، رستے کی اونچ نیچ بھی دکھائے گا۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، جہاں چوک چوراہے آ جائیں گے، رات کا ٹائم ہوگا، کوئی بتانے والا نہیں ہوگا، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، دن میں تو لوگ رستہ بتانے والے مل جاتے ہیں، ہم راتوں کے راہی ہم سے پوچھئے، کئی چوک آتے ہیں، کئی سڑکیں نکلتی ہیں، کدھر جانا ہے بندہ پریشان ہو جاتا ہے، کون سا رستہ رات کو جانے کے لیے ٹھیک، کون سا نہیں۔ کہا والفرقان، جہاں راہیں مختلف ہونے لگیں گی، منزل کی طرف بڑھتے ہوئے صحیح اور غلط رستے کا، حق اور باطل کا فرق کرنے والی کتاب ہے یہ، ایسی کتاب۔ یہ تینوں چیزیں قرآن سے تعلق جوڑ کے اللہ رب العزت نے جب لا ریب ہونے کا ذکر کیا، کہا ھدی للمتقین، یہ اعزازات، یہ رستے، یہ راہیں، یہ منزلیں، یہ اللہ کی طرف انابت، رغبت اور اس کتاب کی برکتیں سمیٹے گا کون؟ جس کے دل کے اندر آگ سے بچنے کا ڈر ہوگا۔ ھدی للمتقین، وقایا، تقوی، ڈیفنس، اللہ رب العزت کے احکام کو فالو کرنا، نواہی سے رکنا۔ ھدی للمتقین، جب ان باتوں کا اللہ نے آغاز کیا تو جس ٹولے کا، جس گروہ کا، جس گروپ کا ذکر کیا، حضرات وہ متقین کا ہے، اور نیلی چھت جانتی ہے کہ یہ گروہ سب سے پہلے اگر کوئی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے صحابہ کا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہ سارے تذکرے اولئک علی ھدی من ربہم تلک انہی لوگوں کے تھے۔ پھر اللہ نے دوسرے گروہ کا ذکر کیا، کفار کے کردار کو بتایا، پھر تیسرے گروہ کا ذکر کیا، منافقین کے کردار کا تذکرہ کیا۔ لوگ تینوں گزر گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ آج نہیں ہیں، لیکن تینوں کے کردار اس وقت ہمارے سامنے ہیں۔ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان سن کے بسا اوقات محسوس ہونے لگتا ہے، ہماری بات سنتا ہے، دوسری طرف جاتا ہے، ان لوگوں سے تذکرے سنتا ہے، کوئی اچھا کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی برا کہہ رہا ہوتا ہے۔ یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ کس کی زبان پہ کیسا تذکرہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ، آپ کے ساتھیوں کا جب تذکرہ آئے تو ذہن میں رکھنا یہ لوگ کیسے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، غیروں کے لیے جو رب کا نہیں وہ ان کا بھی نہیں، جس کی رب سے وفا نہیں ان لوگوں نے اس سے بھی وفا نہیں کی۔ آج دنیا کا سلوگن ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، دنیا کا سلوگن ہے وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، ہم بھی انسان ہیں تمہارے جیسے، جیسا کرو گے ویسا کریں گے۔ حضرات ان لوگوں نے صرف زبان سے دعویٰ نہیں کیا ہے، جو رب کا نہیں بنا یہ اس کے نہیں بنے، جو رب کے لیے سخت رہا یہ اس کے لیے سخت رہے،
جو رب کا دشمن رہا یہ اس کے دشمن رہے، جو رب کا باغی رہا یہ اس کے باغی رہے، جو رب سے دور رہا یہ اس سے دور رہے، جسے رب سے پیار نہیں رہا ان کو اس سے پیار نہیں رہا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ان لوگوں نے سیکھا تھا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ان کی شدت اگر محبت میں تھی تو اللہ کی بنیاد پہ تھی۔ الحب للہ والبغض فی اللہ، پیار کریں گے تو رب کے لیے، نفرت کریں گے تو رب کی بنیاد پہ۔ حضرات یہی ان کی خوبی تھی۔ وہ بھی کردار ہے، یہ بھی کردار ہے۔ میں اور آپ سخت ہو جاتے ہیں، شدت آ جاتی ہے، لیکن کبھی ذاتی مقاصد کے لیے۔ ان لوگوں کا کردار رہا، کفار کا کردار ہے، میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ جو بھی آیا، جو محبوب کا بن گیا یہ اس کے نہیں ہے، جو رب کا بن گیا یہ اس کے مخالف ہو گئے۔ جس نے توحید کا ذکر کیا انہوں نے اس کے جسم چیر دیے، جس نے اللہ کی وحدانیت کو اپنایا انہوں نے پارا پارا کرنا چاہا، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے پیار کیا ان لوگوں کی ان سے نفرتیں ہو گئی۔ اور حضرات نفرت کا کردار جب ذکر چھڑتا ہے کبھی ابو لہب کا نام آتا ہے۔ کردار اپنی اپنی جگہ ہے، کبھی امیہ کا نام آئے، ابو جہل کا نام آئے، عتبہ کا نام، شیبہ کا نام، حضرات کفر کے امام، ان لوگوں کے نام آج بھی لیے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ لیے نہیں جا رہے، لیکن ان کو جوتے پڑے ہیں کل بھی، آج بھی، اور کل بھی ہم اللہ سے انشاءاللہ یہی امید رکھتے ہیں کہ جو محبوب کا نہیں بنا رب اسے محبوب نہیں جانتا۔ میں اور آپ اپنے کردار کو گنیں کہ میرا کردار کن سے کراس میچ کرتا ہے، میری محبت کن کے لیے وقف ہے، میری نفرت کن بنیادوں پہ ہے، میری محبت کی اٹھان اور اس کی پروان کن اصولوں پہ ہے۔ اگر ہم اس نقطے کو سمجھ گئے تو انشاءاللہ العزیز حب صحابہ، شان اہل بیت، مقام اہل بیت، مقام صحابہ، عظمت صحابہ، اسے صرف ذکر کر لینا کافی نہیں، ان صفتوں سے، ان اوصاف سے اپنے کردار کو تشکیل دینا ضروری ہے۔ آج میں دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں، عظمت صحابہ کے اوپر رب جن کو جتنی توفیق دیتا ہے اتنا محنت اور کام کرتے ہیں، لیکن میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کا جو کردار ہے، ان کے ساتھ منافقین نے بھی اپنا ایک کردار دکھایا تھا۔ زبان سے ہم تیرے، بغل میں چھری، منہ سے رام رام، یہ چیزیں ہوئی۔ کیا ہم کہیں منافقین والا کردار تو نہیں نبھا رہے کہ ہم کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ، لیکن جب عمل کی باری آئے ایک ہی واقعہ کافی ہے۔ احد میں کیا ہوا تھا؟ 3000 کا لشکر آ رہا ہے، ادھر سے 1000 کی تیاری ہے، ہاتھ مانگے گئے، ارادے پکے ہو گئے، مواثیق جاری ہو گئے، زبانوں نے ارادے ظاہر کر دیے۔ جب ٹائم آیا تو بیچ میں سے کتنے چلے گئے، کتنے الگ ہو گئے؟ تاریخ کے طالب علم ہے ماشاءاللہ، غزوہ احد پڑھا ہوا ہے آپ احباب نے، کتنے؟ 300 الگ ہو گئے، باقی کتنے بچے؟ یہ تاریخ نے انہیں معاف نہیں کیا اس کردار کو۔ غزوے میں جو ہوا سو ہوا، ہار جیت کے فیصلے ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہاتھ بڑھا کر کے پیچھے ہٹا لینا وفا اس کو نہیں کہتے۔ وفا کا تقاضا یہ تھا ہاتھ دیا ہے تو ساتھ نبھایا جائے۔ کفار نے ساتھ نہیں دیا، مخالفت کی ہے، انہوں نے ساتھ دینے کا وعدہ کر کے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔
آج میرا اور آپ کا اور دنیا کا کیا کردار ہے، اس کو ہم تھوڑا سا سمجھیں۔ بھائیو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی محبت آپس میں کتنی گہری ہے۔ آئیے، آپ کیلے کے یہ جو دانے لگے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے کسی چیز پہ جڑے ہوتے ہیں یا ویسے ہی پھلیاں الگ الگ ہوتی ہیں؟ یہ جو پنجے لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ پورا ایک درخت کی شاخ ہے جس سے جڑے ہوئے ہیں، پھر جا کر کے لونگر بنتا ہے۔ دوستوں، کبھی سوچنا، آج دنیا لاکھ جدا کرنا چاہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے قرآن اتارا، پوری انسانیت، پوری دنیا کی رب نے قسم دے کے، شہادت دے کے، والعصر، زمانے کو، تاریخ کو، دنیا کو گواہ بنایا۔ لوگوں، آج تک جتنے بھی لوگ آئے، ملے، تعلق جڑے، رشتہ داریاں بنی، ان الانسان لفی خسر، ہم نے ان کو خسارے میں دیکھا، الا الذین آمنوا، کامیاب وہ ہوئے کہ جن کے رشتے، جن کی مودت، جن کی محبت کی بنیاد ایمان تھی۔ اہل بیت کس کے ہیں؟ محبوب کے۔ گھرانہ کس کا ہے؟ آقا کا۔ بیویاں کس کی ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بیٹے کن کے ہیں؟ محمد الرسول اللہ کے۔ حضرات، یہ اولاد کن کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ داماد کن کے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سسرال کن کے ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اصحاب کن کے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کس وجہ سے ملے تھے؟ ایمان کی بنیاد پہ۔ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے آیا۔ آمنت بالرسول، میں پیغمبر پر ایمان لے آیا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج دنیا لاکھ کہے، یہ آپس میں لڑے ہوئے، دور دور تھے، نفرتیں تھی، یارو اس کی بات کو کیسے مانوں جس نے سیدنا حسین کے نہ عمل کو دیکھا، نہ کردار کو دیکھا، نہ زندگی کو دیکھا، نہ صوم کو دیکھا، نہ صلاۃ کو دیکھا، نہ روزے حج زکوٰۃ کو دیکھا، نہ ان کے جہاد کو دیکھا، نہ ان کے قیام، نہ ان کے سجدے کو دیکھا، نہ ان جیسا عمل کر پایا۔ اور ان کی وجہ سے اٹھ کے ان کو بولوں کہ جنہوں نے ان ہستیوں کو کبھی بازوؤں پہ اٹھایا، کبھی گود میں بٹھایا، کبھی سینے سے لگایا، کبھی ان کے ساتھ رہے، محبت اور پیار کی بنیاد پہ، ایمان کی بنیاد پہ، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کی محبتوں کی وجہ کیا تھی؟ ایمان۔ اب اللہ کہے کہ جس رشتے کی بنیاد میں ایمان آ جائے، وہ انسان کامیاب، وہ معاشرہ کامیاب، وہ زمانہ، وہ دور، ان دور کے لوگ کامیاب۔ شرط یہ ہے ایمان خالص ہو۔ دنیا ساری زندگی ایمان لاتی رہے، کیا کر سکے گی؟ اس ایمان کا مقابلہ کرے گی کہ جو کوئلوں پہ لیٹ کے سینوں پہ پتھر رکھ کے بھی وفا نہیں بدلی اس نے۔ میں دیکھتا ہوں اور میڈیا بھی دیکھتا ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں، کوئلوں پہ کتنی دیر چلا جا سکتا ہے؟ کیوں بھائیو؟ میں اور آپ اس تذکرے کو بڑی جلدی بھول جاتے ہیں۔ کوئلوں پہ دوڑ کے گزر جانا اور ہے، آنا کچھ لمحے کے لیے یہاں سے وہاں چلے جانا اور ہے، لیکن کوئلوں پہ لیٹ کر کے سینوں پہ پتھر رکھا کے بھی قل هو اللہ احد، جس بات کو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کہا اسے ایمان جانا، لفظ نہیں بدلے، وفا نہیں بدلی، بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور، کوئلوں پہ چلنا اور ہے، لیٹنا اور ہے۔ اس دور کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی، ایک وقت آئے گا ہاتھ میں انگارہ پکڑنا آسان ہوگا، دین پہ چلنا مشکل۔ دین پہ چلنا
جو شخص دین پہ نہیں چل رہا اس کے لیے دین پہ چلنا مشکل ہے، وہ ان کرداروں کو برا کہے اور سمجھے کہ نہیں وہ وفا نہیں نبھا پائے، ان کا پیار نہیں تھا، ان کی محبت نہیں تھی، ان میں نفرتیں تھیں، ان میں بغض تھے، ان میں عداوتیں تھیں، ان میں دوریاں تھیں۔ لوگوں، رب کا قرآن کہتا ہے والعصر، ہر زمانے کے لوگوں، ہر زمانہ شاہد، تاریخ شاہد، یہ لوگ باتیں بناتے آئے، چلتے آئے، رشتے جڑے، لیکن خسارے میں گئے۔ کامیاب وہی ہیں کہ جنہوں نے ایمان کی بنیاد پہ اپنے تعلق جوڑے رکھے۔ یہاں اگر میں مثالیں دینے لگ جاؤں رات بیتے، اشارہ مقصود ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا۔ لوگوں، کیا وجہ تھی کہ جان بھی دے دی؟ ابھی آپ شہداء اسلام کا تذکرہ سن رہے تھے، لیکن ایمان کی وفا نہیں چھوڑی، وفا نہیں چھوڑی، اولاد پیش کر دی، قربان کر دی، جو وعدہ کیا تھا نہیں توڑا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ کلمے کی شہادت کے بدلے میں جان کی شہادت دے دی، لیکن کلمات کی شہادت اور گواہی کو نہیں چھوڑا۔ جتنے صحابہ ہیں تاریخ اسلام میں شہداء، سارے اس میں ایمان میں لے آئیے۔ ایمان کے بغیر شہادتیں دی جاتی ہیں؟ کیا خیال ہے؟ یہاں تو کانٹا بھی چبھ جائے نا، کانٹا چبھ جائے اور کانٹے سے کانٹا نکالنا پڑ جائے، آنکھ میں کوئی چیز پڑ جائے، دوسرا پیار سے نکالنا چاہے، ہماری پھر بھی سی ختم نہیں ہوتی۔ ہائے دیکھنا کیا ہو گیا، آنکھ میں ایک چیز مچھر پڑ گیا، ہماری حالت غیر ہو جاتی ہے، معمولی سا بھیڑ کاٹ جائے ہماری طبیعت غیر ہو جاتی ہے، ہمیں تھوڑی سی رگڑ آ جائے نا سڑک پہ تو سب کو فکر ہوتی ہے ٹیٹنس کا ٹیکہ ضرور لگوا لینا، انجیکشن لازمی لگوانا، کہیں انفیکشن نہ ہو جائے۔ حضرات، کون سی چیزیں تھیں کہ جو ان لوہوں کے ساتھ، اس اسلحے کے ساتھ مسلح ہو کر کے، تیر بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، بھالے بھی ہیں، کیا کچھ نہیں تھا؟ کیا لے کر کے چلتے تھے؟ کتنے انجیکشن تھے؟ کس چیز سے ڈرے تھے؟ اگر کوئی چیز تھی، ایمان تھا کہ اگر رب کے ساتھ تعلق جڑا ہے، جس کے ہاتھ میں موت ہے، جب تک وہ نہیں مارے ساری دنیا مل کے مار نہیں سکتی۔ آج اس کردار کو ہمیں لینا ہے، زندہ کرنا ہے۔ کیسے؟ وہ کیسے؟ حالات نے پلٹا کھایا ہے، آزمائش ہو رہی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف مسلط کر دیے گئے ہیں، بھوک اور غربت نے ڈیرے ڈالے ہیں، مالوں میں کمی آ گئی ہے، جانوں کے نذرانے مانگے جا رہے ہیں، حالات خراب، دنیا آزادی کی پریڈ دیکھنے جاتی ہے، جان سے ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے، امن اور امان کا مسئلہ بنا۔ ہم نے ساتھ ہی ایمانی پہلو کمزور کر دیے، ہوئے ہیں کہ نہیں؟ فجر کے وقت مسجد میں نمازی کتنے ہوتے ہیں؟ کیوں؟ میں چلتا پھرتا رہتا ہوں، سروے کیا تو پتہ یہ چلا کہ اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پاجی سویرے نمازیاں پڑھن جائیدہ جیباں کٹا کے آ جائیدی۔ گلی میں تحفظ نہیں رہا، نمازی سیف نہیں رہا، اللہ کے گھر میں جانے والے کے جوتے اٹھا لیے جاتے ہیں۔ جب جوتا اٹھتا ہے تو ایمان ساتھ میں ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ ایک جوتے کی قربانی دینی پڑ گئی نماز کے لیے۔ میں شاید یہ مثال کئی دفعہ دے چکا ہوں، پھر دینا چاہتا ہوں، شاید میرا وہ بھائی یہاں بیٹھا بھی ہو۔ نیا جوتا خریدا، نئے کپڑے پہنے، میرے شہر میں میرے پیچھے جمعہ پڑھنے آیا۔ جوتا کسی کو اچھا لگ گیا، رب کو پیارا نہیں، اس بندے کو پیارا ہو گیا۔ وہاں سے واپس لوٹے، کچھ عرصے کے بعد میں آیا تو شاپر ایک پیک کر کے پکڑا دیا، جی یہ لے جانا۔ کھول کے دیکھا تو وہ پالش ہے، لیدر والی۔ میں نے کہا یہ کیا؟ کہا وہ جوتا آپ کے شہر والوں کو اچھا لگا تھا، یہ بھی ادھر ہی لے جائیں۔
ہمارے حالات، دوستوں کو تیار کیا اور رب کے لیے ایمان کا تقاضا ہے نماز پڑھی جائے، جوتا غائب ہو گیا، ساتھ ہی کہنے لگا پاجی جتیاں نہیں چکائیاں جاندیاں مہربانی۔ ہم اس لیے رب کا در چھوڑ گئے، تعلق چھوڑ گئے، محبت چھوڑ گئے، عمل چھوڑ گئے۔ آپ نے کبھی ان لوگوں کا بھی سوچا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان لا کے، رب کو مان کے، اللہ کے رسول کو مان کے، ہاتھ پہ بیعت ہو کر کے، مجھے کوئی مثال تو دیجئے کہ غزوے کے اندر صحابہ نے نماز چھوڑ دی ہو؟ لیٹ تو ہوئی ہے، صلاۃ الخوف کی مثالیں تو ملی، ابواب اور چیپٹر بندے، لیکن نماز کیا بچھو نہیں تھے؟ مدینے میں بچھو نہیں تھے؟ آج ایک اتنا بچھو لے کر کے کہتا ہے جی چائنا کی کمپنی 5 لاکھ کا خرید رہی ہے، مجھے بچھو مل جائے کہیں سے۔ وہاں قدموں میں ہیں، ڈستے ہیں، صحابی نابینا ہیں، نظر نہیں آتا، آنکھیں بند ہیں، رب نے نور چھین کے آزمایا ہے، کوئی لانے والا بچہ بھی نہیں، انگلی پکڑنے والا ساتھی بھی نہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان کا کردار کیسا ہے؟ آ کر کے کہتے ہیں محبوب انا رجل ضریر، میں نبینا آدمی ہوں، لا قائد علی، مجھے کوئی لانے والا بھی نہیں، گھر تھوڑا فاصلے پہ ہے، مدینے کی اونچ نیچ بھی ہے، مسئلے مسائل ہے میرے ساتھ، میں گھر میں نماز پڑھ لوں، یہ نہیں کہا کہ چھوڑ دوں، کہا گھر میں پڑھ لوں۔ آپ نے کہا جی، آپ نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑی سی خوشی ہوئی، آپ نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور پوچھا اتسمع النداء، اتسمع النداء، تو جس رب پر ایمان لایا ہے اس کی آواز تیرے کانوں میں جاتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اتسمع النداء۔ کہنے لگے جی۔ آپ نے کہا فلا اذن، اگر تیرے کان میں اذان کی آواز جاتی ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تو گھر میں پڑھے۔ یہ عبداللہ بن ام مکتوم ہیں، بھری مجلس میں کوئی سکالر، کوئی اہل علم، کوئی خطیب، کوئی مفکر، کوئی مطالعہ کرنے والا، کوئی میرا بھائی لائبریری کا مالک، کوئی کتابوں کی چھان بین کرنے والا، کوئی ریسرچ سکالر، کوئی گوگل کے اوپر بیٹھ کے ریسرچ کرنے والا، کوئی دنیا کے اندر پوری گلوبل ویلج ایک چھوٹی سی بستی بن گئی، ساری لائبریریوں کو چھان کے ایک نماز تو بتا دے کہ عبداللہ بن ام مکتوم نے پھر اس کے بعد مسجد میں نہیں پڑھی۔ صرف ایک مثال مل جاتی ہے نا، ہم محلے میں رہتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے آج فلاں نہیں ہے، آج فلاں نہیں ہے، وہ آیا نہیں، وہ مہینے سے نہیں آیا۔ حضرات اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ کون سی محبت تھی جو ان کو مسجد میں لے آتی تھی؟ پڑھا ہم نے بھی ہے، شان صحابہ سن لیتے ہیں، عظمت صحابہ کے اوپر بہت مست ہو کے جذبات میں آ کے سینہ تان کے کہتے ہیں ہاں ہاں آپ کی عظمت کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے۔ حضرات کوئی شک نہیں، جان کا نذرانہ دینا چاہیے، اس رستے میں نکلنا چاہیے، وفا کرنی چاہیے، لیکن جن سے جس محبت کی بنیاد پہ انہوں نے وفا کی تھی وہ وفا بھی آج چاہیے۔ وہ وفا کیا تھی؟ وہ وفا یہ تھی کہ جس رب سے پیار کیا ہے، جس کا کلمہ پڑا ہے، اس کے گھر سے منہ نہیں موڑنا، منہ۔ اب آئیے اپنی طرف تھوڑا سا اپنا کردار چیک کریں۔ وہ تو کردار اس دنیا سے، جسم تو ان کے چلے گئے، شہید ہو گئے، ان کو شہادت کی نظر کر دیا گیا، کہیں 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 شہداء ان کی لمبی لسٹیں بن گئی، لیکن ان کا کردار تو نہیں مرا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، زندہ ہے وہ، آج ان کا کردار زندہ، نماز زندہ، قیام زندہ، رکوع سجود زندہ، ان کی شہادتیں ہی نہیں ان کی عبادتیں بھی زندہ۔ لوگوں یہ ایمان آج میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ نہیں؟ حی علی الصلاۃ کی آواز سن کے صحابہ کرام سے، ابھی میں پوچھوں نا صحابہ کرام سے کن کن کو محبت ہے؟ جی ہاتھ کھڑے ہونے چاہیے، دیکھ لیں، سوچ کے کرنا ذرا کھڑا، سوچ کے۔
سب کو پیار ہے نا، بس نیچے آنا چاہیے۔ اس کردار سے، اگر اس نام سے صحابہ سے محبت ہے، مجھے یا تو کوئی ایسی نماز دکھا دی جائے کہ فلاں صحابی نے مستقل اپنا کاروبار کرتے منڈی میں نماز پڑھی، انہوں نے عظمت ایسے نہیں پائی کہ آج 14 صدیاں بعد ہم ان کے تذکرے کر رہے ہیں، یہاں سج رہی ہے محفل، وہاں سج رہی ہے، وہاں سج رہی ہے، یہ سارے مہینے پورا سال لگی رہتی ہے، اور ہم سفر میں رہتے ہیں، آپ ماشاءاللہ سننے آتے ہیں۔ حضرات یہ کردار کل بھی زندہ تھے، یہ آج بھی زندہ ہیں، ان کے وجود نہیں رہے، ان کا کام آج زندہ ہے، ان کا نام میں اور آپ لینے پر مجبور ہیں۔ میں نے کسی اس آدمی کی مثال نہیں دی کہ جس کو ماشاءاللہ اللہ اس نے دید سے نوازا ہوا تھا، وہ بینا تھے، ان کی مثال دی ہے جو نابینا تھے۔ کوئی ساتھی مجھے دے سکتا ہے اٹھ کر کے کہے کہ جناب میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کو مثال پیش کروں گا کہ انہوں نے نماز جو ہے اس طریقے سے ایسے، میں نماز کی بات نہیں کر رہا، چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا، میں مسجد کے اندر جماعت کی بات کر رہا ہوں۔ جی اللہ سے محبت بھی سب کو ہے۔ اگر میں ابھی کہوں تو گجرا والے والوں کے ماشاءاللہ ہاتھ جتنی خوبصورتی سے کھڑے ہوتے ہیں پورے ملک میں کہیں نہیں ہوتے۔ یہاں تو نظم اور نعت پڑھی جاتی ہے نا، میں نے یہ بھی دیکھا ہے، تو وہاں بھی داد پورے دونوں ہاتھ اٹھا کے دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ میں نے کئی بار فدا الرحمان طیب صاحب کو باقی ساتھیوں کو دیکھا ہے، جب وہ کہتے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ۔ محبت کا اظہار ہے، کوئی شک نہیں، کلمے پہ شک نہیں، محبت پہ شک نہیں، پیار پہ شک نہیں، تھوڑا سا کردار پہ شک ہونے لگا ہے کہ جو یہ گفتار کے غازی تھے، کردار کے غازی کس ٹائم بنیں گے؟ حضرات آئیے ہم عملی طور پہ مسجدوں کو آباد کریں، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت کرنے والے عمل کے اندر ہیں، صرف گفتار کی حد تک نہیں ہیں۔ دوسری طرف بھی تو ہے، آپ دیکھتے ہیں محبت انتہا کی ہے۔ پیغام حسین جس قدر تعارف دنیا میں ہمارے بھائی نے سیدنا حسین کا کروایا، کسی نے نہیں کروایا، لیکن وہ تعارف شاید صرف اتنا ہی ہے۔ آج بھی مجھے میسج آیا، اور کہاں سے آیا؟ بھائیوں کے امام بارگاہ سے آیا، اور کس نے کیا؟ ان کی اپنی ایک محترمہ نے، کوئی عام نہیں، پڑھی لکھی ہے، ایم فل ہے خاتون، کہتی ہے کہ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی، ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ سمجھ کیا نہیں آ رہی؟ کہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے لاشوں کو سامنے دیکھ کے وہ نوحے پڑھے تھے جو آج نوحے یہاں پڑھے جا رہے ہیں۔ بس ایک سوال ذہن میں آ گیا کہ میں ریسرچ سکالر ہوں، میں کام کرتی ہوں، میں حوالے ڈھونڈتی ہوں، میں بڑے بڑے موضوعات پہ بات کرتی ہوں، صرف لاشا سامنے ہو تو رونا بھی زیادہ، آنسو بھی زیادہ، دکھ بھی زیادہ، درد بھی زیادہ، غم بھی زیادہ، اور سینے کے اندر آگ اور جلن بھی زیادہ۔ جس قدر رات جو کچھ ہوا، کل جو منظر تھا آج واقعے پہ وہ منظر نہیں ہے، جو کل کیفیت تھی وہ آج نہیں، جو حالت کل تھی وہ آج نہیں۔ آہستہ آہستہ انسان کو صبر آنے لگتا ہے۔ جناب حسین نے لاشیں دیکھ کر کے اپنے اہل بیت کے اور گھر والوں کے، اپنے خاندان کے نوحہ کیا تھا یا صبر کیا تھا؟ بس سوال اتنا ہے۔ ان کا کردار کیا ہے؟ جان دے دی ہے، نذرانہ پیش کر دیا ہے، لیکن ساتھ میں صبر کیا ہے۔ آج میرے پیار کرنے والے کا، اہل بیت سے محبت کا اظہار کرنے والے کا آج کردار کیا ہے کہ صبر بھی نہیں، اور ساتھ میں پرچار کیا ہے کہ موت آئی، شہادت ہوئی کب؟ جب سجدے میں تھے، جب سجدے میں تھے۔ اور میرے دوست کا کردار کیا ہے کہ 12 مہینے عبادت گاہ بند رہتی ہے، تالا لگا رہتا ہے، اور جب کبھی کھلتا بھی ہے تو کوئی نظر نہیں آتا، کوئی آتا بھی ہے تو اس مقصد کے لیے نہیں آتا جس مقصد کے لیے اہل بیت عبادت گاہ میں آتے تھے، رب کے سامنے سر جھکاتے تھے، قیام کرتے تھے، رکوع کرتے تھے، سجدے کرتے تھے۔ حضرات ہم میں کتنے لوگ ہیں کہ شاید جنہوں نے آج 5 پوری نہیں پڑھی؟ میرا حسن ظن ہے گجرانوالہ والوں سے کہ یہاں ہمارے بزرگوں کا خون بھی ہے، محنت بھی ہے،
اسلاف کا خلوص بھی اللہ کی قسم خلوص ہے، پھر بھی رونق نظر آتی ہے۔ میرا حسن ظن ہے کہ سب نے پڑھی ہوگی، 5 پوری سب نے پڑھی ہوں گی۔ ہاتھ ڈھیلے ہیں، میں خود ہی نیچے کر لیتا ہوں اپنا۔ حضرات، آئینہ وہ ہوتا ہے انسان خود دیکھ کے اپنی اصلاح کر لے۔ صحابہ کا کردار آئینہ ہے، ان کی محبت آئینہ ہے، مشعل راہ ہے ہمارے لیے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ہدایت کا معیار صرف تذکرے کرنے سے، شان بیان کرنے سے، محبت کا اظہار کرنے سے، ہاتھ کھڑے کر لینے سے اور یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس سے نہیں ہوگا۔ جو انہوں نے کیا ہے ویسا ایمان، ویسا کردار لانے سے ہوگا۔ باقیوں کا تو مجھے پتہ نہیں۔ میرے بھائیوں نے اپنے بزرگوں کے طریقہ کار پہ چلتے ہوئے آج جس مجلس کو سجایا ہے، اللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ جنہوں نے اس سلسلے کو چلایا تھا، اور اللہ ان کو ہمت، طاقت، استقامت دے کہ جو اس کو نبھا رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور اللہ آپ کی ان حاضریوں کو بھی قبول کرے، میرے سفر کو بھی قبول کرے۔ لیکن آج پکا ارادہ کر کے جائیں کہ ان کی جو رب سے محبت کا معیار تھا اس کے اوپر ہم نے ایمان ویسا رکھنا ہے۔ چلے گا؟ صبح فجر کی نماز ہماری انشاءاللہ کی صداقت کو بیان کرے گی۔ کسی نے کہا تھا کہ مسلمان نے جس کام کو خراب کرنا ہو یا نہ کرنا ہو انشاءاللہ کہتا ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، جو دل والا مومن ہے یہ انشاءاللہ صرف اس لیے کہتا ہے کہ میں اپنے رب پہ توکل کرتا ہوں، اور جو رب کے اوپر ڈورے ڈال دے پھر اللہ اس کا صحیح معنوں میں سہارا بنا کرتا ہے۔ ایک کام کریں گے آج، موبائل سب کے پاس ہے جی، سب کے پاس واقعی ہے۔ وہ لکھا ہوا ہے کہ فجر کی نماز کتنے پہ ہے؟ 5۔ الارم کتنے پہ لگنا چاہیے؟ 5 بجے۔ یہ وہ لگائے جو پہلے جھٹکے سے اٹھ جاتا ہے، جو پہلے جھٹکے سے۔ جو نہیں اٹھ سکتا وہ 4:30 کا لگائے، پھر 5 10 منٹ کے اوپر مختلف ٹائم پہ وہ بجتا رہے، یہ اٹھتا رہے، یہ بند کرتا رہے۔ حضرات ذرا کیجئے گا، آج کچھ کر کے سوئیے گا۔ اللہ کی قسم، اس مجلس اور اس حاضری، صحابہ کرام کے فضائل، اہل بیت کی شان، ان کی عظمت ہم عملی طور پہ جب کر کے دیکھیں گے پھر لذت دیکھنا کہ دودھ پی کے مزے سے سو جانے والا مجنو کیسا ہوتا ہے۔ تیل من نے ملا ہوا ہے، دودھ من نے پیا ہوا ہے، لنگوٹ من نے کسا ہوا ہے، فکر من نے کاسے کی نہیں، بستر پہ میں لیٹا ہوا ہوں، ماشاءاللہ 11 بجے دکان کھولنی ہے، کوئی پرواہ نہیں، مزے کا ہے، دولت آ رہی ہے جا رہی ہے، کھا رہا ہوں پی رہا ہوں، مجھے کہے کی پرواہ۔ حضرات، ایمان جو ہے محبت سونے نہیں دیتی، محبت سونے دیتی ہے۔ کوشش ہوتی ہے ابا بھی سو جائے، اماں بھی سو جائے، کوشش ہوتی ہے اہلیہ بھی سو جائے، اور کوشش ہوتی ہے سارے ہی سو جائیں، اللہ کرے ستے ہی سو جائیں۔ اور پھر میرا ماشاءاللہ پیار کا پیکج جاگتا ہے، پیار کا پیکج، پیار کے بڑے بڑے معیار ہیں۔ یہ آج بھی ہے، آج بھی زندہ ہے، پوری رات جاگتا ہے، شب زندہ دار ہے، پوری رات بیدار ہے۔ لیکن صحابہ کا کردار کیا ہے؟ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَالنَّاسُ نِيَامٌ۔ دنیا جب خراٹے لے رہی ہوتی تھی تو یہ جس سے پیار کرتے ہیں اپنے محب سے پیار کا پیکج لگا کے مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے۔ کھڑا تو آج کا نوجوان بھی ہوتا ہے نا، پوری رات گلی میں کھڑا ہو کے۔ چوک میں سمندری پروگرام تھا، رات کے 11:30 بجے کے لگ بھگ گزر ہوا۔ میں گزرا تو دونوں طرف کماد ہے، ویرانہ ہے، اجاڑ ہے، اندھیرا ہے۔ ایک نوجوان فون کر رہا تھا، کھڑا ہے۔ میں پروگرام سے فارغ ہو کے 1:30 پونے 2 بجے کے لگ بھگ واپس آیا تو وہ وہیں کھڑا ہے، اور میں نے شیشہ نیچے کیا اور میں نے کہا دوست تو جو بھی ہے اللہ تجھے تیرا پیار نصیب کرے۔ کہندا مولوی صاحب ایک باری پھر آکھے آ جائے۔ ہائے، دل والے جانتے ہیں
دنیا میں تعلق دل سے جڑتا ہے. یار تو نے جس کردار کے تذکرے صحابہ کرام کے تذکرے علماء سے اپنی اپنی زبان اپنے اپنے انداز میں سنے ہیں، مست ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، ہاتھ اٹھائے ہیں، شہادتیں پیش کی ہیں، نذرانے دیے ہیں، ان کی محبت کے معیار کو اپنا. وہ راتوں کو پیکج لگاتے تھے، لمبا پیکج ہوتا تھا. کتنا لمبا ہوتا تھا؟ ایک نوجوان سا ہے اور کہنے لگا میں دیکھوں کہ میں جن سے پیار کرتا ہوں وہ اپنا پیار کیسے نبھاتے ہیں. رات کو دیکھنے آیا تو محبوب نے بائیں طرف سے پکڑ کے دائیں کر لیا، ادھر کھڑا ہو گیا، واچ کر رہا ہے اپنے بڑے کو، باس کو، سردار کو جن کا کلمہ پڑا ہے. رات کی تنہائی ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مختصر سی تمہید میں فاتحہ پڑھی ہے. تمہید میں فاتحہ پڑھی ہے. آپ نے بقرہ شروع کر دی. بقرہ شروع کر دی. کتنے پارے میں؟ اچھا، دل والے جو ہوتے ہیں نا، جو کام محبت سے کرتے ہیں، اس کے ٹائم گزرتے پتہ نہیں چلتا. پورا گھنٹہ بات کی ہوتی ہے، اچانک بیچ میں سے کٹ جاتا ہے، اچھا گھنٹہ مک بھی گیا، پتہ ہی نہیں لگا. کمپنی والے بھی نا بس کیا تھا جو چلنے دیتے. تو محبوب کا درمیان میں پیکج نہیں کٹا. آپ نے پوری بقرہ پڑھنے کے بعد سورہ النساء شروع کر دی ہے. کی کہ نہیں کی؟ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ پھر آل عمران شروع کر دی. اور کھڑے ہو کر کے پاؤں پہ ورم پڑ گئے. احساس ہی نہیں ہوا. وہ تو دیکھنے والے نے کہا کہ محبوب پاؤں پہ ورم پڑ گئے، اتنا لمبا پیار. کہا فلا اکون عبدا شکورا، اگر میرے مالک نے، میرے رب، میرے الہ نے مجھے عزت، محبت، پیار، وقار، قدر دیا ہے تو میں شکر گزاری نہ کروں؟ شکر کرتے کرتے، شکر کرتے کرتے تو نے پیارا بنایا، محبوب بنایا، رسول بنایا، نبی بنایا اور اپنا بنایا، تو نے وحی دی، توحید سے نوازا. اللہ تیرا شکر ہے. صحابی کہتے ہیں محبوب نے سٹائل بدل لیا. پیار والے سٹائل بدلتے ہیں کہ نہیں؟ آقا نے سٹائل بدلا. کبھی کرسی پہ بیٹھ کے، کبھی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، کبھی صوفے پہ لیٹ کے، کبھی کھڑا ہو کے، کبھی گھوم پھر کے، کبھی چل پھر کے کر رہا ہے. کون ہے جناب؟ دل لگی ہے. ادھر کیا ہے؟ دل لگی ہو رہی ہے اس سے جس نے دل لگایا ہے، جس نے دل بنایا ہے. رب ہے، الہ ہے. آپ نے رکوع میں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے. صحابی کہتے ہیں میں نے اندازہ لگایا جتنا آپ نے قیام کو ٹائم دیا تھا اتنا رکوع کو ٹائم دے ڈالا. اور کر کیا رہے ہیں؟ اپنے ہی محبوب محب کی تعریفیں. سبحان ربی العظیم سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. حضرات یہ کردار، اتنے عظیم کردار، ایمان کے بغیر، محبت کے بغیر، تعلق کے بغیر، مودت کے بغیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، اہل بیت کے گھرانے، صحابہ کے گھرانے ایسے ہی شب زندہ دار نہیں ہیں. آپ سجدے میں گئے، پوزیشن بدلی، صحابی کہتے ہیں اتنا ہی ٹائم لگا ڈالا. میں اور آپ عشاء کی نماز میں آئیں اور سورہ والشمس وضحاہا پڑھی جائے نا، ہمیں خارش شروع ہو جاتی ہے. کیا خیال ہے؟ کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی یہ حرکت، کبھی وہ حرکت. لیکن جو خود پڑھ رہا ہوتا ہے نا، اسے مزہ آ رہا ہوتا ہے. پڑھنے والے بنیے. الا الذین آمنوا، یہ کب ہوگا؟ وعملوا الصالحات، عمل ان کا عمل سے دھلا ہوا خوبصورت عمل ایسے نہیں ہو جاتا جب تک محبت نہ ہو. کیا خیال ہے؟ میں کسی کو کہوں بھاجی ذرا سویرے فیصل آباد تشریف لے آیا جی، تھوڑا جہا کام ہے، تو کیا ہوگا؟ ہمیں اپنی دکان بھی یاد آئے گی، مکان بھی یاد آئے گا، کاروبار بھی یاد آئے گا، وقت بھی یاد آئے گا، تاریخ بھی یاد آئے گی، اپنے معاملات. یہ صحابہ کرام ہیں. دنیا کہتی ہے فارغ ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. آج ہم ٹائم پہ آئیں، ٹائم پہ نکلیں. امام مسجد تھوڑا سا لیٹ ہوا نہیں، سوئی پہ سوئی چڑھی نہیں، حضرت نہیں آئے ہی نہیں. وہ تسی کوئی جماعت کرا لو، پھر اسی میں ہو جاتا ہے. جماعت کرائی،
امام صاحب کو بعد میں 4-5 سنائی، گھر کو چلے گئے۔ انتظامیہ، بھاجی انتظامیہ بدلو، مسجد بدلو یا امام بدلو۔ یہ لوگ فارغ تھے، آ کر کے بیٹھے ہیں، انتظار ہو رہا ہے، اونگ آ رہی ہے، نیند آنے لگی، جھٹکے لگنے لگے، خراٹوں کی آواز آنے لگی۔ محبت تھی، ایمان تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ آپ کو ایک بار بھی دروازہ دستک کر کے نہیں کہا حضور آ جاؤ، نمازی آئے ہوئے ہیں، امام نہیں آ رہا، بتایا اتھارٹی گھڑی کی نہیں ہے، اتھارٹی امام کی ہے، ایمان کی ہے، محبت کی ہے۔ عمل ایسے نہیں ہو جایا کرتے، عمل بہت ساری محبتیں مانگتے ہیں، پھر جا کر کے کہیں عمل ہوتا ہے۔ دوستو، صحابہ کرام کا کردار آج بھی امر تاریخ کے اوراق پہ لکھا ہوا۔ میں اور آپ، آج روزے کا مسئلہ تھا کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ گجرانوالہ میں میرے خیال میں صرف 10 کا ہی رکھا جاتا ہوگا۔ بہرحال میں ایک مجلس میں بیٹھا تھا، ساتھی کہہ رہے تھے پاجی وہ فرض ہی رکھے گئے نا، بڑی گل ہے، فرض ہی رکھے گئے نا، بڑی گل ہے۔ آپ کو علم نہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی زندگیاں کیسی تھی۔ آج کھا پی کے روزہ رکھ لینا۔ میں رات بچوں کے ساتھ تھا، سب سے چھوٹا بیٹا کہنے لگا بابا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ میں نے کہا یار کوئی سامان لے آؤں صبح۔ کہنے لگا اچھا روزے آ گئے؟ میں نے کہا جی۔ میں نے کہا روزوں میں کیا ہوتا ہے؟ کہتا مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ میں نے کہا اس میں کیا ہوتا ہے؟ کہتا بابا ماشاءاللہ کچوریاں ہوتی ہیں، مزے کے دہی بھلے ہوتے ہیں، پکوڑے ہوتے ہیں، سموسے ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ ہاں آج ان چیزوں سے کھا کے، ان چیزوں سے افطاری کر لینا بڑی آسان بات ہے۔ آئیے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، اہل بیت کے پاس چلیے، ساری امہات المومنین سیدہ ام سلمہ کے گھر اکٹھی ہو گئی ہیں سوائے ایک کے۔ پتہ ہے کیوں اکٹھی ہوئی؟ آج میٹنگ کیا تھی؟ کہنے لگی محبوب کو کہو لوگ تبھی تحفے دیتے ہیں جب حضرت عائشہ کی باری ہوتی ہے، محبوب ان کے گھر ہوتے ہیں، آخر ہم بھی انسان ہیں، ہمارا بھی دل کرتا ہے، ہماری بھی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ آقا کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو کہہ دو کہ تحفے باقی دنوں میں بھی دے دیا کریں، ہمارا دل بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی کوئی چیز محبوب کو اپنے ہاتھوں سے پیش کریں، ہمیں بھی خیر کی تلاش ہوتی ہے۔ حضرات یہ چیز کیا خبر دیتی ہے کہ محبوب کے گھروں کی حالت کچھ ایسی نہیں تھی کہ وہاں بڑی سارے لوازمات کے ساتھ کہ دہی بھی ہے، لسیاں بھی ہیں، گجرانوالہ کے ماشاءاللہ سری پائے بھی ہیں، اور 4 قسم کے انڈے بھی ہیں، فرائی بھی ہیں اور ابلے ہوئے بھی ہیں، ماشاءاللہ آملیٹ میٹھا بھی ہے، نمکین بھی ہے، ہاف فرائی بھی ہے، اور کیا کچھ نہیں کھانے پینے میں، پھر نہیں رکھا جا رہا۔ اور وہ کیا ہے؟ آ کر کے پوچھتے ہیں کچھ کھانے کو ہے؟ کہا محبوب آپ کو بھی پتہ ہے، اللہ کا شکر ہے سب کچھ ہے، لیکن کئی مہینہ ہونے والا ہے، چولہا نہیں جلا۔ کہنے لگے پھر میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ میں ایسا روزہ رکھے نا کبھی۔ آج پوچھتے ہیں مولانا رات کو کھانا نہیں کھا سکے، تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں یا آنکھ نہیں کھلی، روزہ رکھ لے ہو جائے گا؟ میں نے کہا جی ہو جائے گا۔ کہندے جی تسی تے کہہ دیتا لگدا لنگنا نہیں۔ بھئی پھر میرے سے پوچھ کیوں رہا ہے؟ حضرات محبت بڑے بڑے دنیا کے اندر معجزے دکھاتی ہے۔ آئیے اگر ہم صحابہ میں محبت میں سچے ہیں، میں اگر مزدوری کرتا ہوں، تغاری بھی کرتا ہوں، فیصلہ کر لوں کہ جیسے صحابہ روزہ نہیں چھوڑتے تھے، میدان جنگ میں بھی آقا کو روزہ ان کا کھلوانا مشکل ہو گیا تھا، ہے نا یاد؟ عثفان کا مقام ہے، دھوپ ہے، پریشانی کا عالم ہے، اور دھوپ بھی مکے کی ہے، مکے کی دھوپ، اور ان پتھروں پہ جن کے بارے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دودھ دوتے تھے، بکریوں کا برتن میں لیتے اور پتھر اٹھا کر کے بیچ میں رکھتے تھے، دودھ ابل جایا کرتا تھا۔ وہ گرمی ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، بے ہوش ہو رہے ہیں، اوپر چادر کا سایہ کیا جا رہا ہے، پانی چھڑکا جا رہا ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا روزے والے ہیں۔ کہا ان کو کہو روزہ کھول دیں۔ روزہ کھولنے میں مشکل ہو رہی ہے کہ اتنا نب گیا ہے، مزید بھی نب جائے گا۔ محبوب کہہ رہے ہیں حضرات
یہ تربیت کا حصہ تھا، محبت کا حصہ تھا، پیار کا حصہ تھا۔ آپ دیکھتے نہیں صحابہ کا کردار کیا ہے، عمل کیسا ہے۔ صلح حدیبیہ ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کبھی خیمے میں آتے ہیں، کبھی جاتے ہیں، کبھی آتے ہیں، کبھی جاتے ہیں۔ مسئلہ کیا بن گیا تھا آج کیا ہو گیا تھا؟ محبوب کہتے ہیں جانوروں کو ذبح کر دو، قربانی کر دو، احرام کھول دو، آگے حالات جانے کے نہیں ہیں، معاملہ اب تبدیل ہو گیا، واپس لوٹتے ہیں۔ صحابہ کے دل میں کیا چل رہا تھا کہ بیت اللہ کو دیکھے ہوئے بڑا عرصہ ہو گیا، حالات مشکل ہیں تو کیا ہوا، جائیں گے، پہنچیں گے، حج اور عمرہ جو ہے اسے نبھائیں گے، اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے۔ یہاں پہ ایک طرف رب کے گھر کی محبت اور دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم۔ سیدہ ام سلمہ نے کیا کہا تھا یاد ہے؟ کہا تھا محبوب ایسے مشکل مقام آ جایا کرتے ہیں، آپ نے انہیں جس رب کی لو لگائی ہے نا، ان کی تڑپ، ان کی محبت، ان کے پیار، ان کی عقیدت، ان کو دیکھنے، ان کو ملنے، گھر کی زیارت کرنے، طواف کرنے، یہ لوگ بےتاب ہیں، یہ آپ کے اشاروں پہ چلتے ہیں، صرف اس بات کے انتظار میں لگتے ہیں کہ شاید آسمان سے وحی آ جائے، آپ ایسے کریں، چھری پکڑیں، جا کر کے آغاز کریں۔ یہ تو آپ کے عمل پہ مر مٹنے والے ہیں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، محبوب نے چھری پکڑی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے، ابھی چلی نہیں۔ کتنے سو صحابہ کی چھریاں چل گئی تھیں؟ چلیں کہ نہیں؟ محبوب کے عمل پہ اپنا عمل ثابت کر دیا۔ آج میں اور آپ صحابہ سے پیار تو سارے ہی کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، لیکن صحابی کی روایت کے مطابق، آقا کی سنت کے مطابق، شاید اس بندے کے لیے رفع الیدین جو نہیں کرتا وہ تو نہیں کرتا، رکوع میں جو نہیں کرتا مرضی ہے۔ یہ تکبیر تحریمہ والی تکبیر بھی سنت کے مطابق رفع الیدین کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ ایمان ہے اس کا، کلمہ اس نے پڑھا ہے، لیکن صحابہ کی محبت اور عظمت، رفع یدیہ حذو منکبیہ او الی شہمۃ اذنیہ، محبوب نے ہاتھ اٹھائے، ادا بنائی، کعبہ کی طرف جو ہے ان کی ہتھیلیاں ہیں، ہاتھ کندھوں کے برابر یا کان کی لو کے برابر ہیں۔ صحابہ میں سے جائیے روایت کیجئے، ساری روایت کی کتابیں اٹھا لیجئے، جتنی صحابہ کرام کے آثار کو بیان کرتی ہیں ان کو لے لیجئے، صرف ایک عدد ایسی روایت بتا دیجئے کہ جس میں یہ سٹائل بنایا گیا۔ روایت صحیح ہو، حضرات محبت کر لینا، پیار کر لینا، اظہار کر لینا، شان بیان کر لینا اور ہے، بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔ صحابہ نے وفائیں کر کے دکھائیں، محبتیں تھیں ان کی آپس میں، ایک کی نہیں، دو کی نہیں، یہ کردار اہل بیت کا بھی، یہ صحابہ کرام کا بھی، اور جمیع ان کا جنہوں نے محبوب کا کلمہ پڑھا تھا۔ حضرات یہ تو میں تو اس سے پہلے بات کرتا ہوں، وہ زبان سے وہ جملہ نہیں نکالتے تھے جو محبوب نہیں نکالتے تھے، کردار ہے ان کا، اور جو آپ نے نکال دیا اسے چھپاتے نہیں تھے۔ دو مثالیں، آپ نے مسجد میں 5 نمازیں پڑھی ہیں کہ نہیں؟ تہجد تو آپ گھر میں پڑھتے تھے، 5 مسجد میں پڑھی۔ سیدنا بلال نے تکبیر کہی، نوٹ کر لی گئی، اذان ہوئی، نوٹ کر لی گئی، فجر کی اذان صبح کی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کہتے تھے، جب دنیا ان کو کہتی تھی سبات سبات اور وہ کہہ دیتے، اقامت ہوتی، نوٹ کر لی گئی۔ آپ صفوں میں کھڑے ہو کے داخل ہوئے، نوٹ کر لیا گیا۔ آپ نے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے صفیں سیدھی کروائی، نوٹ کر لیا گیا۔ آپ نے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے تھوڑا پیچھے کیا، نوٹ کر لیا گیا۔ سووا صفوفکم کہا گیا، نوٹ کر لیا گیا۔ استووا اعتدلوا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، نوٹ کر لیا گیا۔ محبوب نے کہا، بخاری کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، نوٹ کر لیا گیا۔ جس پیغمبر نے بتایا تھا کہ نیت کرنی ہے، صحابہ کا عمل دیکھیے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، انہوں نے وہ عمل کیا، نیت کے بغیر عمل قبول نہیں۔ لیکن جمیع صحابہ
1,00,000 سے متجاوز صحابہ کسی ایک صحابی کی زبان سے صحیح روایت سے ایک قول تو ڈھونڈ کے دے دیا جائے، انہوں نے کہا ہو 2 رکعت نماز فرض، 4 رکعت نماز فرض، 4 رکعت نماز فرض، 3 رکعت نماز فرض، 4 رکعت نماز فرض، فجر سے لے کے عشاء تلک ایک کسی نماز کے شروع میں یہ عمل کیا ہو جو محبوب نے نہیں کیا، حضرات ذرا مجھے کیش تو کروا دیجئے، نوٹ تو کروا دیجئے۔ یہ کردار ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ نے ایسے مثالی نہیں بنایا، ایمان بھی مثالی، عمل بھی مثالی۔ مثالی کیا تھا؟ زیادہ مثالہ نہیں لگا ہوا۔ آم کی پیڑ ڈالتے ہیں نا، آپ تلک گجرا والا میں آتا ہے، تھوڑا سا مثالہ زیادہ دے دیا جائے، گلا سڑا ہوا ہو، لے گا کوئی وپاری؟ آپ لے لیں گے؟ آپ کو ریڑی والا کہے چودھری صاحب لے جاؤ کر انہوں مثالہ واہ لگا آجے مثالی ہم بے، نہیں، اتنا کیا جائے جتنا محبوب نے کی۔ یہ ان کی صلاحیت تھی، یہ ان کا کردار تھا، اللہ سے پیار تھا، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار تھا، حدیث سے پیار تھا، سنت سے پیار تھا۔ دوسری مثال لیجئے، آپ لوگوں کے ساتھ نکلے، ابار علی پہ گئے۔ ابار علی، میں نے نام بولا ہے، بڑے سارے بزرگ نوجوان جنہوں نے عمرہ کیا ہے پتہ چل گیا ہوگا، جنہوں نے ابھی صرف یہیں رہ کر کے کتابیں پڑھی ہیں، اللہ ان کو وہ جگہ دکھائے، ان کے لیے لفظ ہے ذوالحلیفہ، میقات ہے۔ آپ نے غسل کیا، نوٹ کر لیا گیا، آپ نے مانگ نکالی، نوٹ کر لی گئی، خوشبو بھری گئی، نوٹ کر لی گئی، آپ نے وہاں 2 رکعتیں پڑھی، نوٹ کر لی گئی۔ حضرات آپ سواری پہ چڑھنے لگے، یہ بھی نوٹ ہو گیا، سواری کھڑی ہوئی، یہ بھی نوٹ ہو گیا، اور آپ نے نیت کیا کی؟ لبیک اللہم عمرۃ و حجہ، لبیک اللہم، حج قران تھا نا، لبیک اللہم عمرۃ، نوٹ کر لیا گیا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حضرات یا نیت نوٹ کی گئی، اونچی پڑھی گئی، سنائی گئی، صحابہ نے سنی، آج الحمدللہ پڑھی جا رہی ہے کہ نہیں؟ کردار کیا ہے کہ جو صحابہ کا کردار ہے 1.25 صحابہ نے دیکھا، آج ویسا کردار بنایا جائے، ضرورت اس بات کی ہے، امن آ جائے گا۔ مجھ سے پہلے ربانی صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان ہے تو شیعہ ہے، پاکستان ہے تو دیوبندی ہے، پاکستان ہے تو سنی ہے، پاکستان ہے تو اہل حدیث ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یاد رکھیے ایمان ہے تو نجات ہے، ایمان ہے تو نجات ہے، صرف ایمان نہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ ہے تو کامیابی ہے، وگرنہ ایمان لے کے تو سارے بیٹھے ہیں۔ آؤ جتنے مسالک ہیں صحابہ کے کردار کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنا ایمان مضبوط کریں، اللہ کی قسم نہ جنگ رہے، نہ فساد رہے، نہ دنگا رہے، نہ لڑائی رہے، نہ دنگا رہے۔ وہ یوں تو نہیں آپس میں ایک دوسرے کے گریبان پکڑا کرتے تھے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ نام صحابہ کا، کردار مرضی کا، نام صحابہ کا، کردار ہندو کا، نام صحابہ کا، کردار یہودی کا، نام صحابہ کا، کردار عیسائی کا، نام صحابہ کا، انداز سکھوں والا۔ چوکوں چوراہوں میں ہمارا بھنگڑا نہیں پڑا ہوتا، لڈیاں نہیں ڈال رہے ہوتے، اور وہ ہندو والے ساز آواز نہیں بجا رہے ہوتے۔ حضرات بدلیں اپنے آپ کو، اگر ایک صحابی سے بھی وفا ہے اور محبت اور پیار ہے، اہل بیت سے ہے، اپنی خوشیوں میں، اپنی غمیوں میں، اپنی شادیوں میں، اپنے دکھ درد میں، اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں ان کرداروں کو لے کر کے آئیں، جیسے ان کے کردار زندہ ہیں، جب ہم یہاں سے جائیں تو ہمارے کردار بھی زندہ ہوں۔ مجھے مقصود بھائی بتا رہے تھے کہ ہمارے بزرگوں نے اس کام کو شروع کیا، اگر ان کے بعد ان کی اولاد چھوڑ دیتی، ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان کی روحانی اولاد میں سے کسی سے کام لے لیتا، لیکن لوگوں نے کیا کہنا تھا کہ آباء و اجداد یہ کرتے تھے، آگے اولاد اور لائن پہ نکل گئی۔ لوگوں، اگر صحابہ ہمارے ہیں، ہم ان کے ہیں،
تو پھر ان کے بن کے دکھائیں، پھر ان کے بن کے دکھائیں۔ مجھے موضوع بھائیوں نے اشارتاً کہا تھا کہ صحابہ اور اہل بیت کی محبتیں بیان کریں، بڑی ہو چکی، پھر بھی دشمن نہیں مانتا، مخالف نہیں مانتا، اور ہمارا ایمان ہے۔ ان کی دشمنیاں نہیں تھی، ایمان کی محبتیں تھیں، لیکن انہوں نے محبوب کے ساتھ جڑ کے ہر وہ کام کیا جس کا آپ نے حکم دیا، ہر اس کام سے رکے جس سے روکا تھا۔ یہ ان کا کردار زندہ تھا۔ آج گجرانوالہ میں سود کا کتنا بڑا کاروبار ہے کہ نہیں؟ ایک صحابی تو دکھائیے، سچی بات ہے، صرف ایک۔ منڈی میں ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ میں ایک دن گجرانوالہ میں آیا اور ماشاءاللہ اپنی حیت بدلی ہوئی تھی۔ میں نے 2-4 جگہ بازاروں کا چکر لگایا، صرف ایک ساتھی نے پہچانا، اس نے بھی کہا ساجد صاحب، میں کہا یار بندیاں ورگے بندے بڑے۔ میں یہ سننا چاہ رہا تھا کہ یہاں کے لوگ پھر بھی پاکستان کے باقی شہروں کی نسبت جو بھی مسلک ہے، دینداری زیادہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے، یہ مقابلے میں ہے یا جیسے بھی ہے۔ میں سوچنا یہ چاہتا تھا کہ یہاں کے لوگ جب غصے میں آتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ ایڈے ایڈے پھکڑ زندگی میں شاید نہیں سنے۔ کیا خیال ہے؟ میرا سروے غلط تو نہیں ہے؟ لیکن صحابی کا کردار کیا ہے؟ محبوب کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا سا ایک درس تو دے دیں، چھوٹا سا درس، کوئی 5 منٹ کا نہیں، کوئی گھنٹے کا نہیں۔ آپ نے کہا لا تسبن احدا، گالی نہیں دیا کر، گالی نہیں دینی، اتنا سا سبق دیا، درس لیا۔ صحابی کہتے ہیں مرتے دم تلک، پھر جب سے میں نے محبوب سے یہ جملے سنے، واللہ ما سببت احدا ولو شاۃ ولو بعیرا، انسان کو گالی دینا تو درکنار، میں نے کبھی کسی اونٹ کو بھی گالی نہیں دی، جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ اور ہماری حالت عجیب، میں حیران ہوا کہ ایک گالی ایسی تھی جو شاید میں نے دنیا کے 210 ملکوں کے باسیوں سے نہیں سنی تھی، جو گجرانوالہ میں ورائٹی ملی۔ کون ہے یہ؟ کہ جناب عظمت صحابہ کانفرنس کی تیاری ابھی ادھر ختم ہوتی ہے، ادھر اگلے سال کے لیے شروع ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ ہیں پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، لیکن حضرات معیار بھی ہونا چاہیے، مثالی بن کر کے آنا چاہیے، مثالی محبت اور ایمان لانا چاہیے۔ ان کے تجارتیں ہوتی تھی، ٹریڈ ہوتی تھی، لیکن 2 نمبریاں، دھوکے اور فراڈ نہیں تھے۔ ٹریڈ وہ بھی کرتے تھے، تجارت ان کی بھی تھی، آج ہماری بھی ہے، اور وہ بھی گفتگو کرتے تھے کہ نہیں؟ خطیب تھے۔ گجرانوالہ کے خطیب کو اللہ کب اس کے نصیب میں کرے گا کہ وہ بتائے صحابی کی طرح، لوگوں میں نے محبوب کو یوں کرتے دیکھا، میں نے آقا کو یوں منبر پہ چڑھتے دیکھا، میں نے آقا کو یہ کام کھڑے ہو کے کرتے دیکھا، میں نے محبوب کو یہ کام بیٹھ کے کرتے دیکھا، یہ آپ نے کیا ہے، یہ نہیں کیا۔ آج کا خطیب منبر پہ چڑھ کے کیا کہتا ہے؟ کسی بزرگ کا نام لے کے وہ انہاں نو کہن دیو، انہاں دی حدیثاں پڑھن دیو اپنی جگہ تے، پورا پیر ہونی ایداں کر دے سی۔ ماشاءاللہ، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ جی حضرات، زیارت کا موقع دیا جاتا ہے۔ میں کیوں نہ کہوں، دنیا کہتی ہے جدوں وچھڑیا تیرا یار تے تو بھی پیویں گا۔ کہتے ہیں نا، یاری ہے ان کی اپنا معیار ہے، سونے ہون یار تے پینی پیندی ہے، دنیا کا معیار ہے۔ ہمارا ایمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی یار ہیں، جیسے بھی رنگ شکل اللہ نے دی، ان کے کردار جیسا دنیا میں کردار نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ تو اب اس کردار کو نبھانا پڑے گا یا نہیں؟ نبھانا پڑے گا بھائی، نبھانا پڑے گا، چلانا پڑے گا۔ کہاں؟ جہاد میں بھی،
زکات میں بھی محبوب نے کہا تھا نا کہ زکات دو، کہا تھا، اس کا معنی کیا تھا؟ معنی یہ تھا کہ محنت کرو، کماؤ، مال بناؤ، اتنا جمع کرو کہ پھر سٹاک ہو جائے، معیشت مضبوط ہو جائے، سال بھر چھیڑنا نہ پڑے، 7.5 تولے کے برابر پڑا رہے، جو اضافی ہے اس کے اوپر اللہ کے رستے میں غریبوں کو 2.5% دو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے صرف دیا ہی نہیں، جنہوں نے انکار کیا ان سے لڑ کے بھی لیا، ان سے لڑ کے بھی لیا۔ تو حق کیا بنتا ہے کہ اس کردار کو آج زندہ کریں۔ میرا ایمان ہے صرف پاکستان میں وہابی زکوٰۃ دے دے تو گزارا ہو جائے گا، صرف وہابی۔ بات آگے بڑھا دیں، چلو جنہوں نے کہا ہے نا نہیں دیتے، وہ تو نہیں دیتے، جنہوں نے کہا ہے کہ ہم سنی ہیں وہ سنت کے مطابق اگر صرف زکوٰۃ ادا کر دیں میرے ملک میں غریب نہ بچے۔ لیکن مجبوری یہ ہے، نام تو لیتے ہیں، مجنوں ہیں ہم، پیار کرتے ہیں، سینے میں دل ہے، دھڑکن ہے، لیکن جب صحابی کا عمل کرنے کی باری آ جاتی ہے تو پھر ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرات ان کے کردار وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جسے حق سمجھتے تھے دعوت دیتے تھے، جسے حق سمجھتے تھے۔ پاکستان میں یہ ٹھیکہ پتہ نہیں صرف وہابیوں نے لیا ہے کہ یہی حق کا پرچار کریں گے۔ قرآن مجید کی حدیث یہ آیت کو پڑھ کے اس کا وہ ترجمہ آقا نے یوں کیا، یہی کریں گے۔ آپ کی حدیث کو پڑھ کے سنت کو بیان کر کے اس کے اوپر ویسے عمل کرنا یہ صرف انہی کی ذمہ داری ہے؟ نہیں، جو بھی انسان ہے کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ اور صحابہ ایسے انسان تھے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، انہوں نے حق کا پرچار کیا، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور پھر پرچار کرتے ہوئے، وفا کو نبھاتے ہوئے، جو دکھ آئے، جو تکلیفیں آئیں، جو دردیں آئیں، جو مصائب آئے، جو آلام آئے، جو پرابلمز آئیں، جان گئی، شہداء بنے، جو مرضی ہوا پھر اس کو قبول کیا۔ حضرات یہ چیزیں لیں گے، ہماری انسانیت مکمل ہوگی، ہمارا کردار جو ہے زندہ ہوگا، اور صحابہ کرام کی محبت واضح ہوگی، پھر ان کی عظمت بھی جاگے گی۔ ان کے پیار اور محبت کے اندر آ کر کے ان کانفرنسوں میں اکٹھا ہونے کا انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا۔ تو میں نے زیادہ کردار نہیں مانگے، صبح صرف اتنا کہا ہے کہ الارم رات کو لگا کے سونا۔ کتنے بجے کا؟ 4:30 کا یا 5 کا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کہ صحابہ کرام کے اندر اللہ نے خود ایمان کا الارم لگایا ہوا تھا، اور یہ ہر بندے میں ہوتا ہے۔ جس دن آخری دن ہو ویزے کا اور صبح فلائٹ ہو، ماشاءاللہ 5 بجے لاہور سے گوجرانوالا میں رہتا ہو، پہلی کوشش ہوتی ہے وہاں کوئی خالہ چاچی ڈھونڈ لی جائے کہ جس کے پاس جا کے رہ لے، یہاں سے مسئلہ نہ بن جائے کوئی۔ اور اگر نہیں، اماں کو کہے گا اماں الارم لگائیے، ابو کو کہے گا ابو جی الارم، بیوی کو کہے گا الارم، باقیوں کو کہے گا الارم، خود بھی لگا کے سوئے گا۔ لیکن الارم کا انتظار نہیں کرتا، 12 بجے سویا ہے تو 1 بجے اٹھ کے کتے ٹائم 3:30 تو نہیں ہو گئے، میں جانا ہے، پھر آدھا گھنٹہ سویا، پھر اٹھ گیا۔ یار فکر ہو، اندر الارم کا سسٹم اللہ نے انسان میں رکھا ہے، یہ اس کو جگاتا رہتا ہے۔ اس مرحلے تک آنے سے پہلے ذرا ابھی موبائل کا لگائیے گا، پھر اللہ کرے کہ یہ وقت آ جائے آپ جاگنے والے ہو جائیں، پھر جگانے والے بن جائیں، پھر لوگوں کو اس طرف لانے والے، پھر ایک اور کردار لے، پھر ایک اور کردار لے، پھر ایک اور مثال لے، اس طرح کرتے اور کچھ نہیں، کسی ایک میں اسپیشلسٹ ہی بن جائیں۔ آنکھوں کا ڈاکٹر صرف آنکھ پہ کام کر رہا ہے نا، آپ صرف کہیں جی چلیں ٹھیک ہے میں نے فلاں صحابی کا کردار لیا، عبد الرحمن بن عوف تھے، بڑے مالدار تھے، زبردست قسم کے تاجر تھے، لیکن آپ معمولی سی بھی اپنے ناپ تول میں جھول نہیں رکھتے تھے، جو مرضی ہو جائے میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ آخری مثال دیتا ہوں، فیصل آباد کا ایک تاجر ہے، آج اس کی دکان کے سامنے سے گزرا، دکان پہ لکھا ہے یہاں خریدی ہوئی چیز واپس بھی ہو جاتی ہے، تبدیل بھی ہو جاتی ہے۔ خریدی ہوئی چیز واپس بھی ہو جاتی ہے، تبدیل بھی ہو جاتی ہے۔ اور ہم نے کیا لکھا ہوتا ہے؟ خریدا ہوا مال دکانوں تھلے لے گئے، موبائل دا ریٹ 1000 روپیہ۔ یہ مسلمان ہے؟
یہ صحابہ کرام کے وطیرے تھے، یہ ان کی منڈی تھی، یہ ان کی تجارت تھی۔ بھائیو آئیں ان جیسا کردار چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ان دیوں کو، چراغوں کو روشن کریں، جلائیں۔ انشاءاللہ ان کی عظمت ایک بول کے ہے جو علماء سے، ایک وہ ہے جو تول کے ہم اپنے کردار سے پیش کریں گے۔ کوئی پوچھے آپ نے یہ کیوں لکھا ہے، کہنا یہ میرے محبوب کے صحابہ کا کردار تھا۔ آپ سود لیتے ہیں چھوڑ دیں، ڈنکے کی چوٹ چھوڑیں، اور پھر کہیں کہ میرے محبوب نے اس سے روکا تھا، فلاں فلاں صحابی اتنا بڑا کام کرتے تھے، مہاجن تھے، انہوں نے چھوڑ دیا تھا، لہٰذا میں نے بھی چھوڑ دیا ہے۔ بڑا جو ہے اڈا چلتا تھا اور بڑا یارانہ تھا، واقفیت تھی، اور اس اڈے کا ایک رسیہ کلمہ پڑھ کے صحابی بنا، اور اس لوگوں نے مکے میں بلایا تھا اتاق نامی خاتون نے، مگر انہوں نے اپنا کردار کیا پیش کیا تھا کہ ہاں جس کا کلمہ پڑھا ہے اس نے اجازت نہیں دی، بھاگ کھڑا ہوا تھا، راہ فرار اختیار کی تھی۔ حضرات ان چیزوں کو لے کر کے جب ہم انشاءاللہ دنیا میں اتریں گے، صحابہ کرام کا عمل، ان کا کردار جو آج بھی زندہ ہے وہ اس دنیا میں نہیں، جب ہم رخصت ہو جائیں گے انشاءاللہ ہمارے کردار بھی زندہ رہیں گے۔ مر تو جانا ہے، مر تو یہ پتہ نہیں کتنے مرنا ہے، واگا پہ یا کہیں معلوم کوئی نہیں۔ یہ محرم کو کتنے دن، ابھی آج کتنی ہے، 9 محرم، 9 دن پہلے شادی حال کلوز ہوئے ہیں، نئے جوڑے گئے ہوئے، پورے گھر اجڑ گئے۔ اجڑ تو جانا ہی ہے لیکن کردار زندہ کر جائیں انشاءاللہ العزیز، یہی ہماری کامیابی ہے، یہی کامرانی ہے کہ اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر انسان کو مرنے کے بعد اس کا نام اچھے انداز میں یاد رہے، محبت میں یاد رہے، ایمان میں یاد رہے، اور متقین کے اندر جو ہے اس لسٹ میں رہے، منافقین میں نہیں، دھوکے بازوں میں نہیں، دغا کرنے والوں میں نہیں۔ اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔